رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے معلم بنا کر مبعوث فرمایا، چنانچہ آپ چھوٹوں بڑوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ بچوں کی تربیت کے متعلق یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو روایت کیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں ایک جامع حدیث ذکر کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو چند بنیادی باتوں کی تعلیم دی تھی، اور وہ باتیں آج بھی بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام الا اعلمک کلمات ينفعک اللہ بہن، اے بچے میں آج تمہیں وہ نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکاموں پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب بھی مانگنا چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بشيء قد كتبه الله عليك۔ اور اس بات پر اچھی طرح سے یقین کر لو کہ اگر تمام کے تمام لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو وہ محض تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، اور سب کے سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ نے جو تیرا نقصان لکھ رکھا ہے تو وہ ہو کر رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ تعرف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، تنگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز تجھ سے روک لے تو وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ جو چیز تجھے عطا کرنا چاہے تو وہ چیز تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لو کہ مدد صرف صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے۔ یہ 10 نصیحتیں بچوں اور بڑوں کے لیے انمول موتی ہیں، لہذا ہم تمام لوگوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور بچوں کو تو یہ باتیں زبانی یاد کرانی چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حرّض بنیک علی الآداب فی الصغر کیما تقر بہم عیناک فی الکبر، وانما مثل الآداب تجمعها فی عنفوان الصبا کالنقش فی الحجر۔ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے ادب سکھلاؤ تاکہ وہ بڑے ہو کر تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور بچپن میں ادب سکھانا ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش ہو۔ اور اولاد کی اصلاح کے لیے عملی جد و جہد کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو بڑی ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ خصوصاً وہ والدین جن کی اولاد بگڑ چکے ہوں، انہیں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور والد کی دعا ان
اور والد کی اور اولاد کے حق میں والد کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد بولده۔ تین دعاؤں کو بلا شک قبول کیا جاتا ہے، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ودعوت الوالد بولده، اولاد کے حق میں والد کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنائے اور انہیں دنیا و آخرت میں ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله